یہ وہی لوگ ہیں جو اہل سنت پر بڑی جلد بازی اور بڑی شدت سے بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی مستحب عمل ادا کرتے ہیں اور ہم خود مانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیں مثال کے طور پہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے محبت میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں اہل سنت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کئی طرح سے گلیاں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، محافل کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بندے کہتے ہیں دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے دین بنا لیا ہے، اور روایت پڑھتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یہ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پڑھتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ ہم کہتے ہیں بالکل اس آیت پہ عمل ہونا چاہیے، اس حدیث پہ بھی عمل ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے کاش تم بھی اس حدیث اور اس آیت پہ عمل کرتے۔ ہم خود مانتے ہیں یہ مستحب ہے، اور ان میں کوئی عمل بھی جشن میلاد یا ہم انگوٹھے چومتے ہیں یا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، جتنے بھی ہمارے امور ہیں معمولات ہمارے اس وقت، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہے، ٹکرائے کسی سنت سے، کسی نص سے، بلکہ شریعت کے مستحبات کے تحت آتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں تم نے دین میں اضافہ کر لیا، دین کے اندر اضافہ کر لیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب دیکھیے یہ لوگ اپنی مشہوری کے لیے، اپنی مسجد کی مشہوری کے لیے، اپنے مسلک کی مشہوری کے لیے یہ لاکھوں کا کروڑوں کا ساؤنڈ سسٹم لگا کے اور کیمرے لگا کے، اور ایک بندہ دیکھو کیسے نماز کا مذاق بنا رہا ہے کہ ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہے اور زور سے ساتھ ساتھ تکبیر کر۔ ہم پوچھتے ہیں یہ کیا مجبوری ہے؟ ہاتھ میں مائک پکڑ کے یہ تماشا کرنے کی یہ نماز کے نام پر کیا مجبوری ہے؟ ساؤنڈ سسٹم اتنا بڑا لگا ہوا ہے، قاری کی آواز خود دور دور تک جا رہی ہے، الگ سے تکبیر کہنے کی کیا حاجت ہے؟ کیا مذاق ہے؟ ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ادھر جناب نماز پڑھ رہے۔ تو اب دیکھیے جب وہ اپنی دم پہ پاؤں آیا نا، تو پھر یہی ڈاکٹر صاحب جو یہ قرات کر رہے ہیں، قرآن مجید سنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی لوگ اپنے بے حیائیوں پر تو اتنی ویڈیو بناتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم تو دین پھیلا رہے ہیں، ہم تو قرآن گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ شادیاں ویاواں تے ماواں بہناں نچاندے نے تے باہروں کیمرے مین بھی بلاندے نے، تو کیمرے کا اور میڈیا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم لوگ دین پھیلانے میں یہ انسٹرومنٹس استعمال کریں، دین پھیلانے کے لیے یہ ٹولز کو استعمال کریں، اور ہم انشاءاللہ یہ ٹولز استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن لوگ سن رہے ہیں، ہر گھر میں قرآن جا رہا ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں بنا دے۔ کیا پہلے قرآن گھر گھر میں نہیں پہنچا؟ آپ کی تراویح سے پہلے گھر میں لوگ قرآن ہی پڑھتے، قرآن ہی سنتے، کیونکہ میڈیا پہ بے شمار اور قاری حضرات ہیں، اہل سنت کے قاری حضرات ہیں، قراء حضرات ہیں، جو بڑی خوبصورتی سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنی بات آئی، وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ حل لمی پا لینے، ہر طرح کے مولوی ہر دور میں تھے، ہمیشہ سے ایسے مولوی رہے ہیں کہ جناب اپنے لیے اور فتویٰ، دوسروں کے لیے اور فتویٰ۔ جیسے ایک مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، جی میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کا کفارہ کیا؟ انہوں نے کہا ہل دب دیو۔ کیسے جی؟ انہوں نے کہا ہل کھڑی کر دیو، جس کے ساتھ وہ ہل چلاتے تھے کھیت میں بیلوں کے ساتھ، وہ لکڑ کی بنی ہوتی تھی، کافی وہ تقریباً 10-15 فٹ وہ لمبی ہوتی تھی۔ اب مولوی صاحب نے کہا کھڑی کر کے روٹیوں میں دبانا ہے، روٹیوں میں چھپانا ہے، یعنی ارد گرد روٹیاں رکھنی ہے، رکھتے جانا ہے، جب چھپ جائے گی اتنی روٹیاں صدقہ کر دینا ہے۔ اب مولوی صاحب سے جب غلطی ہوئی نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہل کو لمبا کر کے نا 10 روٹیوں اوپر رکھی، ہل چھپا کے کفارہ ادا ہو گیا۔ میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو۔ ان لوگوں کے پاس بھی دوہری شریعت ہے، جب اہل سنت کی باری آئے تو کبھی معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، بار بار یہ حدیث پڑھیں گے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد کل بدعۃ ضلالۃ۔ ہم کہتے ہیں یہ جو انداز ہے تراویح کا، کروڑوں کا سسٹم لگا کے اور ہاتھ میں مائک پکڑ کے ساتھ تکبیر کہہ کے زور لگا کے، یہ کس حدیث کے اندر ہے؟ کس آیت کے اندر ہے؟ کیا یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے؟ سوال ہے ہمارا کہ اتنا جو خرچہ کیا گیا ساؤنڈ سسٹم پہ، کیمروں پہ، ویڈیو پہ، وہ جو خرچہ آیا ہے لاکھوں کروڑوں، وہ کس کھاتے کے اندر ہے؟ فضول خرچی ہے یا اس پہ ثواب ملے گا؟ یعنی خود کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دین پھیلایا جا رہا ہے، قرآن گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں اس پر ثواب کی امید آپ رکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دو ٹوک جواب دیں، یا تو کہیں یہ فضول خرچی ہے یا فضول عمل ہے، لغو ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ کے بندے جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یا کہیں یہ لغو ہے
یا کہیں فضول خرچی ہے اور یا کہیں اس پہ ثواب ملے گا. اور اگر فضول خرچی کہیں گے تو یہ گناہ میں جائے گی، اگر کہیں ثواب ملے گا تو ہم کہتے ہیں ہم جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر میلاد مصطفیٰ میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، محافل کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، یا انگوٹھے چومتے ہیں حضور کے نام کی تعظیم کے لیے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم جو مستحب امور ادا کرتے ہیں ان پر اتنی جلد بازی سے بدعت کا فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ کیوں آیت یاد نہیں آتی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا؟ اس وقت یہ آیت کیوں نظر نہیں آتی؟ امت کا اتحاد کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم یہ کسی انتشار کے لیے نہیں، تفرقہ بازی کے لیے نہیں، بلکہ ہم دعوت فکر کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ جس کلیے اور قاعدے کی بنیاد پر تم نے یہ نماز تراویح کے لیے اتنا بڑا سسٹم ریکارڈنگ کا اور سسٹم ساؤنڈ سسٹم کا لگا کے تم ثواب کی امید رکھتے ہو یا جائز سمجھتے ہو، کاش اسی بنیاد پر ہمارے جو معمولات ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ ہے، دیگر معمولات ہیں، کاش تم اسی بنیاد پر انہیں بھی برداشت کرو اور امت کے اندر اتحاد پیدا ہونے دو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.